وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کریم نے ایک بڑی خوبصورت بات واضح کر دی اور بتا دی ہے کہ اللہ کے رسول کا، اللہ کے نبی کا، ایک نہیں سب رسول، سب نبی، ان کی بشریت کا انکار کرنا اصل میں یہ رسالت کا انکار ہے۔ یہ بڑا عام مسئلہ، پہلے تو خیر ہمارے یہاں پہ بڑا یہ مسئلے ہوتے تھے، نور بشر کا یہ وہ بڑے بحثیں ہوتی تھیں۔ الحمدللہ اب ہم ان بحثوں سے نکل آئے۔ ہم یہ جو پچھلی آج سے کوئی 40-50 سال پہلے جو بحثیں تھیں اس سے ہم نکل آئے ہیں۔ اس وقت ہوتے تھے حاضر ناظر، نور بشر، ایک دو اور ایسے مسئلے تھے، بڑے مناظرے ہوتے تھے، بڑی بحثیں ہوتی تھیں۔ شکر ہے الحمدللہ اس سے تو نکل آئے۔ اب اور بحثیں شروع ہو گئی۔ اب یہ بحثیں مولویوں سے نکل کر دانشوروں میں چلی گئی ہیں۔ اب مولوی یہ نہیں کہ مولوی دانشور نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اصطلاحیں بنائی ہوئی نا، وہ سو کالڈ یونیورسٹیوں کے کالجز کے پڑھے ہوئے اوکھے اور مشکل مضامین پڑھ کے وہ اپنے آپ کو دانشور سمجھتے، اور مولوی کو سمجھتے ہیں یہ جاہل۔ حالانکہ مولوی تو ہوتا ہی وہ کہ جو خبر دینے والا، اللہ کا علم رکھنے والا، قرآن کا علم، اللہ کا دیا ہوا علم رکھنے والا، قرآن کا اور نبی کا اور سنت سے متعارف کروانے والا۔ ان کو انہوں نے وہ کہہ دیں کہ نہیں اس کے پاس ہم دانشور ہیں۔ اب دانشوروں نے یہ مسئلے اٹھا لیے، یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح آج بڑے بڑے دانشور ہیں نا، اس وقت بھی یہ بڑے بڑے دانشور اور دانشور تھے، وہ بھی بڑا کچھ کہتے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اعجاز منفرد ہے۔ وہ کیا ہے؟ باقی رسولوں کو کتابیں ملی، بنی بنائی کتاب آ گئی، تختیوں میں لکھی ہوئی کتاب آ گئی۔ موسیٰ کو، عیسیٰ کو، داؤد کو، ان کو جو کتابیں ملی ایسے ہی آئیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی نا، وہ بڑی منفرد کتاب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ کتاب ہم اگر پہاڑوں پہ رکھ دیتے نا، وہ اس کا بوجھ نہ اٹھاتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے یہ کتاب کہاں نازل کی؟ یہ بات ہی نہیں ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ نے کہاں نازل کی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ کتاب اپنے پیارے پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل کی، پاک سینے میں، نبی کے سینے میں ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے، یک بار نہیں۔ یک بار تو یہ ہوئی کہ لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا پہ آ گئی۔ وہ ہے نا کہ اِنَّا اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس شب قدر کو وہی واقعہ ہوا تھا، وہاں سے کتاب اٹھائی یہاں آ گئی، اور یہاں سے کبھی ایک آیت، کبھی چھوٹی صورت، کبھی بڑی صورت، جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ یہ پوری صورت یک بار نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے، اپنے رسول کے قلب اطہر پہ نقش کر دی۔ اور پھر کیا ہے؟ کتاب دل پہ اتری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اطہر سے، لب مبارک سے، آپ کی زبان اقدس سے پھر آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ کب نکلتی ہے؟ ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ۔ جب رب چاہتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر اللہ کے رسول کے ہونٹ نہیں ہلتے۔ ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے رسول نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو ایک اعزاز کی بات ہے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، اور اگر ہم ان کی مرضی کے مطابق یہ ساری کی ساری کتاب لکھی ہوئی لفظوں میں، کاغذوں میں، مدون بین دفتین، دو گتوں کے درمیان اگر ہم کتاب لے آتے، یہ اس کتاب کو دیکھ لیتے، فلمسوہ، اس کو چھو لیتے، لمس اپنا ہاتھ بھی لگا لیتے، پھر بھی لقال الذین کفروا، جن کے دلوں میں کفر ہے، دل صاف نہیں، چہرے نہ دیکھو دل دیکھو، ان کے دل صاف نہیں، جن کے دل کالے ہیں، ان کالے دلوں والوں نے کہنا تھا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ تو واضح جادو ہے، انہوں نے اس کو جادو کہنا تھا۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ینظرون، یہ ہے جو بات اس کا موضوع بنی ہے، وہ یہ ہے انہوں نے کہنا تھا اللہ نے کتاب نازل کر دی، پیغمبر بھی بھیج دیا، وہ پیغمبر جو ہم میں سے تھا، تو کیوں نہ ایک فرشتے کو بھیج دیتے، یا تو فرشتے کو نبی بنا دیتے، یا فرشتے کو ساتھ بھیج دیتے، وہ آ کے وضاحت کرتا کہ یہ نبی ہے، اس کی بات سنو۔ یہ جو بات انہوں نے اعتراض کیا نا، اس اعتراض کے 3 جواب ہیں، بلکہ 4 جواب ہیں، وہ مختصر سے سن لیں تاکہ بات سمجھ آ جائے اور ہم اس بات کو سمیٹتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے کہ اگر فرشتے آتے نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتے تب آتے تھے جب کوئی اللہ کا سخت پیغام آتا تھا۔ ابراہیم کے پاس آئے ایک پیغام لے کے، لوط کے پاس، نوح کے پاس ایک پیغام لے کے ان قوموں کو تباہ کرنے کے لیے تب آتے تھے، جبریل سے ہٹ کر۔ جبریل کا آنا جانا تو نبیوں کے پاس تھا، وہ جب آتے تھے اللہ کا آخری پیغام اور اس قوم کے لیے فیصلہ لے کر، وَلَوْ أَنزَلْنَا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، ایک امر ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ لے کے آتے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر فرشتے آتے، آ بھی جاتے، ہم ان کو نبی بناتے یا نبی کے ساتھ قاصد بناتے، پھر بھی انہوں نے انسانی لباس میں آنا تھا، آنا انسانی لباس میں تھا۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جو لوگ لباس پہنتے وہی لباس پہنا کر ہم ان کو یہاں پہ لاتے، تو چونکہ ایسا سلسلہ نہیں ہے لہٰذا ان کو نہیں لایا گیا۔ تیسری بات یہ فرمائی، تم کہتے ہو کہ فرشتہ نبی نہیں آیا، انسان کیوں بنا، بشر کیوں بنا، ملک کو، نوری کو اس مخلوق میں سے ہونا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ کیا یہاں پہلے فرشتے آباد تھے؟ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے نبی رسول بنائے گا جو موجود ہیں، تو موجود قوم تو انسانوں کی قوم ہے، فرشتے تو نہیں تھے۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر یہاں پہ انسانوں کی بجائے فرشتے آباد ہوتے اور اطمینان کی مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے جس طرح انسان گزارے، تو پھر ہم فرشتوں کو نبی اور رسول بنا دیتے۔ تو یہ بھی ان کی بات غلط ہے اور اس کا جواب واضح ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم کیوں نہیں سمجھتے، اللہ فرماتے ہیں تم کیوں نہیں سمجھتے، ہم نے تم میں سے، قوم میں سے، قبیلے میں سے، انسانوں میں سے اس عظیم پیغمبر کو نازل کر کے تم پر احسان کیا ہے،
لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم، ان کی جانوں میں سے، قبیلے میں سے، خاندان میں سے، بنو ہاشم میں سے، ہاشمی خاندان میں سے، اعلیٰ ترین خاندان میں سے، اس عظیم انسان کامل کو ہم نے پیغمبر خاتم بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارا احسان عظیم ہے۔ اور وہ پیغمبر کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا اور لوگوں کے تزکیے، یزکیہم، دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ کتنا پاک اور صاف کیا؟ ایسے بندے جو گڈریے تھے پہلے، جو پہلے ڈکیتیاں کرتے تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے، اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بیٹھ کر، ان کو پاس بٹھا کر ان کے دلوں کو اتنا پاک اور صاف کر دیا کہ وہ دنیا کے بہترین امین، صادق اور بہترین انسان، اور پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں اپنے حبیب کے تمام ساتھیوں پہ راضی اور میرے حبیب کے تمام ساتھی، تمام اصحاب مجھ پہ راضی۔ اللہ اللہ، اللہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اپنے رسولوں کا، اپنے رسول کے اصحاب کا، ان صدیقین کا، ان شہداء کا، ان صالحین کا ساتھ نصیب فرما دینا، ہماری خطائیں اور غلطیاں معاف فرما دینا۔ اللہ ہمیں اس بہترین ابرار کی محفل اور مجلس میں شامل کر دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔